السلام علیکم۔ لیلۃ القدر کی فضیلتوں اور اہمیت کے بارے میں بات کروں گی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی اور اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، صرف ہمارے لیے، کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی اس میں عبادت کی، نفل پڑھے، قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سنیں کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے، میری بندیاں، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں آنے والے ہیں۔ جنت کو کہتے ہیں تم خوب تیار ہو جاؤ۔ یہ رمضان کے آخری 10 دن یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے۔ پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ کے گھر امید سے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی رحمت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، غفور الرحیم ہے۔ ایک انسان جب کسی دوسرے انسان کے دروازے پر آ جاتا ہے اور آدمی اس سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تو کوئی بہت ہی تنگ دل، سخت دل ہوگا، تنگ نظر ہوگا جو معاف نہ کرے گا۔ عموماً لوگ معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ جب اس کے گھر میں بیٹھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگی جائے گی تو وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ رمضان میں، یعنی اس میں اللہ نے صدقہ فطر رکھا ہے کہ غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں۔ ہم صدقہ فطر کو عید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ فطرانہ ہمیں پہلے دینا چاہیے تاکہ کوئی غریب آدمی روزہ اچھے طریقے سے رکھ لے، یا کوئی غریب اپنے بچوں کو عید کے کپڑے بنوا دے۔ پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جب مرضی ہم فطرانہ دے دیں۔ اس کو آخری روزے کے ساتھ مشروط کرنا ٹھیک نہیں کہ 29ویں روزے ہم دیں گے، بلکہ آپ اس کو جب مرضی دے دیں۔ جب رمضان شروع ہو جائے تو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اور عام طور پر فطرانے کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 کلو گندم دے دیں یا 100-200 روپے کے حساب سے پیسے دے دیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فطرانہ دیتے تھے، کیا دیتے تھے، تو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرانہ کشمش کا دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو کا فطرانہ دیتے تھے۔ تو اب جو ہے کشمش کا ریٹ چیک کر لیں کہ 2 کلو کشمش جو ہے وہ کتنے کی آئے گی۔ یعنی اگر 1500 روپے کلو ہے تو 2 کلو کشمش جو ہے وہ 3000 کی آئے گی، اور اگر گھر میں 4 افراد ہیں تو فی کس جو ہے وہ 3000 لے لیں تو کتنا بنتا ہے، 12000 روپے تقریباً فطرانہ بنتا ہے۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ کوشش کریں کہ فطرانہ جو ہے وہ کشمش کے حساب سے دے دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب خیرات کریں تو دل کھول کے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ گھر میں ہم افطار پارٹی بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن فطرانہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم کشمش کے حساب سے دیں، یعنی اتنے پیسے دیں جتنا کہ اب جو ہے 2 کلو کشمش جتنے میں آ جاتی ہے۔ اور یہ ہم سب کی خدمت میں، یہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کریں،
یہی قیامت کے دن ہمارے کام آنا ہے. ہمارے ساتھ جو چیز جانی ہے وہ یہی ہے، باقی ہمارا سارا مال جو ہے وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. تو اب ہم آتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. فجر ہونے تک سلامتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لفظ قدر جو ہے عربی میں قیمت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سب کو بتاؤں لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے میں کتنے دن بن جائیں گے؟ تقریباً کتنے ہو جائیں گے؟ 82 سال، 83 سال. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس رات اتنے فرشتے اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین کی جگہ جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور تیسرا مطلب اس کا ہے قدر کا مقدار، کہ اللہ نے آخری اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے کہ سلام یا حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی اذان تک رہتی ہیں. یعنی یہ رات جو ہے وہ فجر کی اذان تک رہتی ہے. تینوں مطلب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے تینوں مطلب بیان فرما دیے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کی ہی لازمی نہیں ہوتی، بلکہ اسے 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی 5 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، جس میں ہم نے جاگنا ہے اور اس رات کو پانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، عبادت کریں، یہ نفلی عبادت ہے، لہٰذا اکیلے گھر میں گزاریں. میرے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نفل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشراق کے سوا ہر نفلی نماز گھر پڑھی. مصلی پر رو دھو کر اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا اور فرض نماز کو مجلس میں ادا فرمایا، محفل میں ادا فرمایا، باجماعت پڑھی. لیلۃ القدر نفلی عبادت ہے، لہٰذا اسے گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ گھر میں بھی خیر و برکت ہو. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مرد یا عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں. سوچیں کہ ایک غیبت کا بوجھ ساری رات کی عبادت کو کیسے اڑا کے رکھ دے گا. کوشش کریں کہ غیبت سے بچیں، گھر میں نفل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، سپارہ پڑھیں، تسبیحات کریں. تو رمضان کی دولت کیسے ملے گی؟ یعنی اس کو عبادت کر کے جو ہے رمضان کی دولت حاصل کریں. اور کون لوگ اس سے محروم رہیں گے؟ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. استغفر اللہ. دیکھیں وہ 4 قسم کے لوگ کون ہوں گے. پہلے نمبر پر شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے، مسلسل شراب پیتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، رمضان میں بھی اور شب قدر میں بھی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں. ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اس نے جنت میں تو کیا جانا ہے؟
جنت کی خوشبو جو اتنے سارے فاصلے پہ جو ہے وہ سونگھی جائے گی، ماں باپ کا نافرمان اس خوشبو سے محروم رہے گا، اس کو جنت کی خوشبو کے پاس بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ اس کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 3 ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، قطع تلقی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 ہے دل میں بغض، حسد، کینہ رکھنے والا شخص، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں۔ اگر ہم میں سے جو سن رہے ہیں ان میں سے کسی کے اندر ان چاروں برائیوں میں سے کوئی ایک برائی ہے تو وہ ختم کر دیں اور اللہ سے توبہ کریں اور اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں اور رمضان کی دولت حاصل کر لیں۔ جو بھی چھوٹی موٹی خرابی ہے اس کو اللہ سے معافی مانگ کے ختم کر دیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ ہر وہ چیز جو ہم سب کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل کی۔ سورۃ قدر جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل کے بارے میں سنیں کہ رمضان المبارک میں اس سورت کو کثرت سے پڑھنا، یعنی بہت زیادہ پڑھنا، باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بے پناہ ملے گا۔ اس سورت کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض میں شفا یابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ سب سے جو ضروری ہمارے لیے زیادہ مفید چیز ہے وہ آخرت میں ذریعہ نجات ہے، یعنی اس کو کثرت سے پڑھنے والے آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہ سورت حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئیں۔ اس سے گھر اور جان و مال بحفاظت رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سورۃ قدر پڑھ کر سوئیں، اور جو 4 برائیاں انسان میں ہوں جن کی بخشش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اندر وہ ایک بھی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے مہربان ہیں، انشاءاللہ بخش دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔